بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بسم اللہ آسان اردو جرمن بول چال لیکسیون نما آئین und 30 لے کر حاضر ہیں۔ آنفینگا کورس پاکستانیوں کے لیے جرمن سیکھنے کا بہترین موقع۔ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور پلیز اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ فوٹوا سوائے۔ فوٹوا سوائے کا مطلب ہے فیوچر نمبر 2۔ یہ کیسے بنتا ہے؟ سوکمفٹ پلس پرفیکٹ ٹیمپوس۔ سوکمفٹ کا مطلب ہے مستقبل اور پلس پرفیکٹ ٹیمپوس کا مطلب ہے کہ پرفیکٹ ٹینس، یعنی کہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس، اور اردو میں کہتے ہیں مستقبل میں کام ہو چکا ہوگا۔ میں پڑھ چکا ہوں گا، جیسے کہ تم پڑھ چکے ہوگے، تم خریداری کر چکے ہوگے۔ بنانے کا طریقہ ویردن پرسونال پرونومن کے مطابق کنجوگیٹ ہوگا۔ یہ ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کام مستقبل میں ہو چکا ہوگا۔ ہاپٹ ورب کی دریٹے فارم استعمال ہوگی اور زائن یا ہابن میں سے ایک ورب استعمال ہوگا۔ اب زیڈ سے بنا کر وضاحت کرتے ہیں، جیسے کہ نیکسٹ یار ویردن ویا ناخ مکہ گفلوگن زائن۔ اگلے سال انشاءاللہ ہم مکہ جائیں گے۔ زی اسٹ گلوکلش زی ویرد وول ویڈر مٹ ایرم من ان اورلاؤب گنگانگن زائن۔ وہ بہت خوش ہے کہ وہ دوبارہ اپنی میاں کے ساتھ چھٹیوں میں جا رہی ہے۔ اب اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ویردن کو کنجوگیٹ کیا ہے اور ہاپٹ ورب جو ہے اس کی ہم نے دریٹے فارم استعمال کی ہے اور زائن یا ہابن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک یعنی اس میں 3 ورب استعمال ہو رہے ہیں، 2 ہیلپنگ ورب اور ایک ہاپٹ ورب۔ زی ویرڈ دس کلائڈ گفالن زائن۔ اس کو کپڑے پسند آ چکے ہوں گے۔ ایز ویرڈ بس مورگن دس ہینڈی ریپاریٹ زائن۔ وہ کل تک ہینڈی ٹھیک کر چکا ہوگا۔ اب اس میں بھی ایز ویرڈ آیا ہے، ویرڈ کنجوگیٹ ہوا ہے، اور ریپاریٹ جو ہے یہ ہاپٹ ورب ہے اور زائن جو ہے یہ ہیلپنگ ورب ہے۔ ایز ویرڈ سو ہاؤزے گیبلیبن زائن۔ وہ گھر پر رہ چکا ہوگا۔ ایئر ویرڈٹ ناخ ہمبرگ گفارن زائن۔ وہ ہمبرگ جا چکا ہوگا۔ تم سب ہمبرگ جا چکے ہوگے۔ ایئر ویرڈٹ ناخ ہمبرگ گفارن زائن۔ تم سب ہمبرگ جا چکے ہوگے۔ اچھا، اب کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ دو ویسٹ مورگن دس ایسن گیکوخٹ ہابن۔ تم صبح کھانا بنا چکے ہوگے۔ یا ویرڈ نیکسٹ ووخے آئینن مانٹل گیکاؤفٹ ہابن۔ وہ اگلے ہفتے ایک مانٹل خرید چکا ہوگا۔ بس مورگن زی ویرڈ دس بخ گلیزن ہابن۔ پیر تک وہ کتاب پڑھ چکی ہوگی۔ ناخ eine Stunde werde ich das E-Mail geschrieben haben۔ 1 گھنٹے تک میں ای میل لکھ چکا ہوں گا۔ Du wirst morgen zurück angekommen sein۔ تم کل تک واپس آ چکے ہوگے۔ تو یہ سارے جو ہیں پرفیکٹ ٹینس کے جملے ہیں۔ اس میں سب کام جو ہے مستقبل میں مکمل ہو چکا ہوگا، یعنی کہ یہ ایک کنسیڈریشن ہے، سوچا گیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے لیکن یہ ایک خیالی بات ہے کہ یہ کام ہو چکا ہوگا۔ Er wird bis Donnerstag das Prüfung bestanden haben۔ وہ جمعرات تک امتحان پاس کر چکا ہوگا۔ Sie wird das Kleid gefallen sein۔ اس کو وہ کپڑے پسند آ چکے ہوں گے۔ Ich werde nach Schule gegangen sein۔ میں اسکول جا چکا ہوں گا۔ In 2 Jahren werdet ihr endlich eure Ausbildung beendet haben۔ In 2 Jahren werdet ihr endlich
eure Ausbildung beendet haben. 2 سال میں آخر کار وہ اپنا ڈپلوم پاس کر چکے ہوں گے۔ تو امید ہے آپ کو فٹوا سوائی کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی کہ یہ مستقبل کے جملے ہوتے ہیں اور یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتے۔ ڈوئچ میں زیادہ تر پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہی استعمال ہوتا ہے، فٹوا سوائی نہیں استعمال ہوتا، لیکن یہ ٹینس ہے، اس لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فٹوا سوائی کیا ہے اور اس کو کیسے بناتے ہیں۔ تو آپ کو اگر ہماری ویڈیو یہ پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔